بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک عورت کے 3 بچے کی اچانک موت ہو گئی۔ دوستو، یہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد کا کہ ایک عورت کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے بہت رو رہی تھی اور کہے جا رہی تھی کہ اے اللہ، میں اس حالت میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ پاس بیٹھے ایک اللہ والے بوڑھے آدمی نے جب اس عورت کو اس قدر تڑپ تڑپ کر روتے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا اور کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ اے بیٹی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے بوڑھے بابا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں اپنی تکلیفوں کا گلہ صرف اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ یہ سن کر وہ بوڑھے بابا اپنی جگہ بیٹھ گئے اور وہ عورت پھر سے کعبے کا طواف کرتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ وہ بیچاری اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ صحیح سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ جب وہ عورت دوسری بار اس بوڑھے بابا کے پاس سے گزری تو اسے ایسا تڑپتا دیکھ ان بوڑھے بابا نے پھر سے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اے بیٹی، آخر تو کیوں اتنا زیادہ پریشان ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، میں تیرے باپ کی عمر کا ہوں، ہو سکتا ہے میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے بوڑھے بابا، پہلے میں اپنا طواف مکمل کر لوں، پھر آ کر آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ اس عورت نے طواف مکمل کیا اور پھر اس بوڑھے بابا کو بتانے لگی کہ اے بابا جان، آج وہ دن ہے کہ میرے گھر سے ایک ساتھ میرے 3 چھوٹے بچوں کا جنازہ نکلا ہے۔ میرے شوہر کی ابھی کچھ دن پہلے ہی وفات ہو چکی ہے اور اب میرے بچے بھی مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ اس لیے اب میں رو رو کر اپنے اللہ سے فریاد کر رہی ہوں، وہی مالک میری مدد کرے گا۔ یہ سن کر اس بوڑھے بابا نے پوچھا کہ اے بیٹی، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ آخر تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے بابا جان، آج صبح جب میں تنور کے پاس بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی تو میرا دودھ پیتا بچہ میری گود میں تھا اور میرے 2 لڑکے، جن میں ایک کی عمر 6 سال تھی اور دوسرے کی صرف 5 سال، وہ دونوں ساتھ ساتھ کمرے میں کھیل رہے تھے۔ تو ان دونوں لڑکوں میں سے بڑے لڑکے نے چھوٹے سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ بقرعید والے دن ہمارے ابو نے بکرے کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو چھوٹے بھائی نے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں پتہ، میں تو اس دن موجود نہیں تھا۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ تم یہیں پر رکو، میں ابھی چھری لے کر آتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آخر بکرا کیسے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس بڑے بھائی نے چھری لا کر اپنے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹا دیا اور اس کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو نے بقرعید کے دن ایسے بکرے کو ذبح کیا تھا۔ اس بڑے بھائی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ گردن پر چھری چلانے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ تو بس معصومیت میں اپنے چھوٹے بھائی کو سکھا رہا تھا کہ بکرے کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے۔ چھوٹے بھائی کی جیسے ہی گردن کٹی تو وہ زمین پر تڑپنے لگا اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے بابا جان، جیسے ہی میں نے بچے کی چیخنے کی آواز سنی تو دوڑتی ہوئی کمرے کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، اس کی کٹی گردن سے خون فوارے کی طرح باہر نکل رہا ہے اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ میرے تو ہوش اڑ گئے اور میں چیختی ہوئی اپنے بچے کی طرف لپکی اور جلدی سے اسے اپنی گود میں لٹا لیا۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن گردن کٹنے کی وجہ سے بول نہیں پا رہا تھا۔ آخر دیکھتے ہی دیکھتے میرے اس پیارے بچے نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا اور میں اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ میں اپنے بچے کو گود میں لیے زور زور سے رو رہی تھی۔ میں اس گھر میں اکیلی تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے شوہر کی وفات ہو گئی تھی اور جب میرا ایک بچہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، مجھے تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا
کہ ذرا میں اپنے بڑے لڑکے کی خبر تو لوں کہ آخر اس نے ایسا کام کیوں کیا کہ چھوٹے بھائی کی گردن ہی کاٹ دی۔ میرا بڑا لڑکا ڈر کر گھر میں کہیں چھپ گیا تھا تو میں جلدی سے اٹھی اور اسے تلاش کرنے لگی۔ اچانک میری نظر گھر کے کونے میں پڑی لکڑیوں کی طرف گئی تو میرا بڑا لڑکا ان لکڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ میں غصے میں تیز قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھی اور پیچھے سے زور سے پکڑ کر اسے گھسیٹا تو وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے سفید فینا نکل رہا ہے۔ میں جب لکڑیوں کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک بہت زہریلا سانپ بیٹھا فنکار رہا تھا۔ اسی سانپ نے میرے اس بچے کو ڈس کر مار دیا۔ یہ منظر دیکھ میرا تو دل کانپ گیا۔ میں اکیلی بے بس اس گھر میں چیخ چلا رہی تھی، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اچانک مجھے آنگن کی طرف سے ایک چیخ سنائی دی تو میں دوڑتی ہوئی آنگن کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا دودھ پیتا بچہ کہ جسے میں تندور کے پاس چھوڑ کر چلی آئی تھی وہ زمین پر رینگتا ہوا تندور کے اندر گر گیا اور میری آنکھوں کے سامنے تندور کی بھڑکتی آگ میں جل کر اس کی بھی موت ہو گئی۔ اتنا بتا کر وہ عورت زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے بابا جان، آج ایسا دن ہے کہ صبح میرے گھر سے میرے 3 بچوں کا جنازہ نکلا۔ تو ان بوڑھے بابا نے اس بے بس عورت کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے بابا جان، میں صبر ہی تو کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرا اللہ میرے بارے میں کبھی برا نہیں چاہے گا۔ اس نے میرے ساتھ وہی کیا جو بہتر تھا، اسی لیے میں کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اپنے اللہ سے کہے جا رہی ہوں کہ اے میرے اللہ، آج میرے گھر سے میرے 3 معصوم بچوں کا جنازہ نکلا ہے۔ میں ٹوٹ کر رہ گئی ہوں، لیکن اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ میں کیسے کیسے نیک لوگ گزرے ہیں کہ ان کے اوپر چاہے کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں وہ صبر ہی کرتے تھے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم پر کوئی چھوٹی بھی مصیبت آ جائے تو ہماری زبانوں پر اللہ کی ناشکری کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، کیا آپ کو ساری دنیا میں مصیبتیں دینے کے لیے ایک مہی ملا تھا؟ دوستو، ہم لوگ ایمان و یقین سے اتنا زیادہ دور ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر بھی صبر نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ساری زندگی میں اتنی زیادہ مصیبتیں آئی کہ اگر وہ کوئی عام انسان پر آتی تو وہ شاید کبھی ان کو برداشت نہ کر پاتا۔ اس لیے دوستو، مصیبت کے وقت ہمیں صبر کا دامن اپنانا چاہیے اور ایک بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ مصیبتیں آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ حدیث کے مطابق اکثر اللہ تعالیٰ مصیبتیں اپنے انہی بندوں پر بھیجتا ہے جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 3 روٹیوں کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر ایک سفر میں نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد وہاں گیا اور 3 روٹیاں لے لی۔ راستے میں سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیا تھا، جبکہ 2 درہم میرے تھے اور روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹی مجھے ملے گی، اس سے بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور آپ نے فرمایا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی؟ اس نے کہا کہ 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم یہ دریا کیسے پار کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے میرا دامن پکڑ کر
چلنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا کو پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا پاؤں رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جان آپ پر قربان، آپ عیسیٰ صاحب اعجاز نبی، مجھے تو یہ احساس ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ تو اس نے کہا جناب روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے، راستے میں ہرنوں کا ایک جھنڈ گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو ہرن آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے پھر اس ہرن کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور آپ جیسا استاد عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے ایک بار پھر کہا کہ جناب روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے، راستے میں ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اینٹ میری ہے، ایک اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹیاں کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں۔ تو ان ڈاکوؤں نے اسے پکڑ کر اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، ہر ایک کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک ڈاکو نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم جا کر وہاں سے روٹیاں لے آؤ، ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ایک ساتھ مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر ان کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹیں آ جائیں گی۔ چنانچہ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر ملا ہوا روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائی تو وہ بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا اینٹیں ویسی کی ویسی پڑی ہیں جبکہ اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کو اتنا ہی لالچ کرنا چاہیے جتنا کہ اس کا حق ہے۔ حد سے زیادہ لالچ کرنے سے انسان کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو برے لالچ سے بچائے۔